اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ پچھلے درس میں کوئی اگر سوال ہے آپ کے ذہن میں عرض کریں تاکہ تکرار کی اگر ضرورت ہے کرتے ہیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ایسا مطلب کہ جو آپ کے ابھی ذہن میں نہ بیٹھا ہو، کوئی ہے مطلب اس قسم کا؟ یہ محیط بمعنی العام اور خاص، یعنی ماہیت بالمعنی الاخص تو واضح، کافی دفعہ اس کی توضیح دی ہے آپ کو کہ جو بھی ما یقال کے جواب میں واقع ہو وہ ماہیت کہلائے گی، اور اس ماہیت کو ماہیت بالمعنی الاخص کہتے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی اور وضاحت ابھی کچھ مطلب رہتے ہیں اصالت الوجود کی بات میں عرض کرنا، تو کچھ اور مطلب بھی واضح ہو جائیں گے اس میں۔ بالمعنی الاعم کا معنی یہ کیا تھا کہ ہر وہ چیز کہ جو ایک حقیقت رکھتی ہے وہ حقیقت اس کی ماہیت کہلاتی ہے، کیونکہ جو بھی چیز واقعیت رکھے حتماً ایک حقیقت رکھتی ہے۔ خدا ایک حقیقت ہے، انسان ایک حقیقت ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ایک حقیقت ہے، اور اس شے کی حقیقت کو کیا کہتے ہیں؟ ماہیت کہتے ہیں۔ اب وہ ضروری نہیں ہے کہ جنس و فصل کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت کے اندر ہو۔ ماہیت بالمعنی الاخص جنس و فصل کی صورت میں ہوتی ہے۔ مثلا حیوان ناطق ماہیت ہے اور جنس و فصل ہے۔ نو ماہیت نو ہوتی ہے، ماہیت جنس کی صورت میں ہوتی ہے، ماہیت جو ہے وہ یہ ان صورت حال میں ہوتی ہے۔ لیکن ماہیت بالمعنی العام یعنی ہر چیز کی حقیقت، اب وہ حقیقت چاہے جنس و فصل کی صورت میں ہو، چاہے وہ وجود کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو، کوئی سروکار نہیں ہے اس کا، حقیقت اس شے کی ماہیت کہلائے گی۔ لیکن ماہیت بالمعنی الاخص فقط خاص ہے ان حقائق کے لیے کہ جو کیا ہیں؟ جنس و فصل رکھتے ہوں۔ بات واضح ہوئی ہے؟ یہ تقریباً تھوڑا بہت ہے، انشاءاللہ ایک اور فصل آئے گی اس کے اندر، وہاں بھی تھوڑی بہت تبیین ہو جائے گی، مطلب بار بار جب تکرار ہوگا تو ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ ہماری بات اصالت الوجود میں شروع ہوئی تھی اور وہاں پر چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دیں جو کہ اس فصل کو سمجھنے کے لیے ضروری تھی۔ بات ہماری یہاں پر آ کر رکی تھی کہ جب ہم ایک واقعیت کو دیکھتے ہیں، مثلا انسان، تو اس واقعیت کو دیکھنے کے بعد ہمارے ذہن میں یہ واقعیت منعکس ہوتی ہے دو مفاہیم کی صورت میں۔ ایک ماہیت ہے، حیثیت مختص جسے کہا تھا، یعنی ایک اس کی حیثیت جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ حیثیت مختصہ ہے۔ یعنی کیا مراد حیثیت مختصہ ہے؟ یعنی انسان حیوان سے جدا ہے، حیوان ایک الگ حقیقت ہے اور انسان الگ حقیقت ہے۔ پس حیثیت انسانیت حیثیت مختص ہے، حیوان پر قابل اطلاق نہیں ہے، پتھر پہ قابل اطلاق نہیں ہے، انسان ہے اور فقط انسان پر ہی حمل ہوگا، یہ حیثیت مختص ہے اس کی۔ لیکن ایک حیثیت جو ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے وہ حیثیت مشترک ہے، یعنی جب آپ انسان جیسی حقیقت کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں دو مفاہیم آتے ہیں، ایک انسان اور ایک اس کا وجود، کہ انسان موجود ہے۔
اور موجود ہونا، یہ جو حیثیت وجود ہے یہ مشترکہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے یہ انسان پر قابل حمل ہے اسی طریقے سے یہ حیوان پر بھی قابل حمل ہے، اسی طریقے سے یہ حجر پر بھی قابل حمل ہے اور باقی واقعیات کے اوپر بھی قابل حمل ہے. یعنی حیثیت وجودی، موجود ہونا، یہ جو حیثیت، یہ مفہوم جو آپ کے ذہن میں آیا ہے یہ کسی ماہیت کے ساتھ خاص نہیں ہے. بس ہمارے ذہن میں دو مفہوم آئے، دو حیثیات آئیں. ایک حیثیت مختصہ ہے جس کو ماہیت کہتے ہیں، اور ایک حیثیت مشترکہ ہے جس کو وجود کہتے ہیں. بات واضح؟ اب سوال یہاں پر یہ اٹھا کہ یہ جو دو مفہوم ہمارے ذہن کے اندر آئے ہیں، خارج میں واقعیت تو ایک ہے. اب یہ واقعیت کس مفہوم کے لیے مصداق ہے؟ اولاً و بالذات. عرض کیا تھا یہ تفکیک کرنا بہت ضروری ہے اولاً و بالذات کی، کیونکہ اس واقعیت پہ جو کہ انسان نام کی ہے اس پر بہت سارے مفہوم صدق کرتے ہیں. یہ واقعیت بہت سارے مفاہیم کا مصداق ہے. مثلا کل مثال دی تھی کہ آپ ایک واقعیت ہیں، آپ کے اوپر بیٹا ہونا بھی صدق کرتا ہے، باپ ہونا بھی صدق کرتا ہے، طالب علم ہونا بھی صدق کرتا ہے. مختلف مفاہیم آپ پر صدق کر رہے ہیں. لیکن ابھی ہماری بات یہ نہیں ہو رہی کہ آپ پر کتنے مفاہیم صدق کر سکتے ہیں یا نہیں. ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو دو اساسی مفہوم ہمارے ذہن میں آئے ہیں واقعیت کو دیکھنے کے بعد، اولاً و بالذات بلا کسی واسطے کے، ڈائریکٹ و مباشرتاً یہ واقعیت کس مفہوم کا مصداق ہے. کیونکہ باقی مفاہیم جو صدق کریں گے اس واقعیت کے اوپر وہ اس کے اوپر متفرع ہیں، اس کے نتائج میں سے ہے. یعنی جب آپ انسان کو مان لیں گے، واقعیت دے دیں گے، تو اس انسان نے باپ بھی بننا ہے، اس انسان نے بیٹا بھی بننا ہے، اس انسان نے مثلا بھائی بھی بننا ہے، مختلف مفاہیم اس پر صدق کریں گے. وہ تو انسان ہونے کے بعد صدق کریں گے. ابھی ہماری بات یہ نہیں چل رہی کہ یہ والے مفاہیم صدق کرتے ہیں نہیں کریں. ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ ہمارے ذہن میں جو یہ دو ایک ماہیت اور ایک وجود آیا ہے، یہ واقعیت خارجی کس مفہوم کے لیے اولاً و بالذات و مباشرتاً و ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اس کا مصداق بن رہی ہے. آیا مفہوم وجود کا مصداق ہے یہ، یا کیا ہے؟ ماہیت کا مصداق ہے یہ. بات واضح ہوئی ہے؟ یہ ایک تقریر ہے اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے. اس کو ایک اور انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اس کو مختلف صورتوں میں بیان کیا. اب کون سی صورت جو ہے وہ درستر ہے یہ میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا، چونکہ بدایات الحکمہ کا مورد ہے، ابتدائی کتاب کا مورد ہے. اس میں زیادہ قال و قیل کے اندر نہیں جانا، چونکہ مطلب جو ہے وہ انسان کے اندر مشوش زیادہ ہو جائے گا. ابھی فقط آپ کو ذکر کرنا ہے کہ یہ اصالت الوجود کے اندر کہا کیا جاتا ہے، اصالت الوجود کی فصل کہنا کیا چاہتی ہے، یہ فقط تبیین کرنا ہے. ایک تبیین آپ کی خدمت میں عرض کر دی. ایک تبیین جو کی جاتی ہے، اب آپ کے ذہن میں مطلب جو ہے وہ بٹھانے کے لیے مختلف صورتوں کو بیان کرتا ہوں. دوسرا جو ایک تعبیر استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دو واقعیات دو مفاہیم جو میرے ذہن کے اندر آئے ہیں بنام ماہیت و بنام وجود، واقعیت جو خارج میں ہے یہ ایک منشأ اثر رکھتی ہے، آثار رکھتی ہے. مثلا آگ اپنا اثر رکھتی ہے، انسان اپنا اثر رکھتا ہے، حیوان ایک اثر رکھتا ہے اپنا. درست؟ اب سوال یہ ہے کہ کون سی چیز سبب بن رہی ہے کہ اس واقعیت خارجیہ کے اندر وہ اثر پیدا ہو رہا ہے؟ آیا حرارت جو اثر ہے یہ آگ ہونے کی وجہ سے ہے،
یا وجود آگ ہونے کی وجہ سے ہے. یعنی وجود آگ سبب بن رہا ہے کہ وہ حار ہو، گرم ہو، حرارت رکھے، یا نہ آگ سبب بن رہی ہے، یعنی آگ ہونا سبب بن رہا ہے اس بات کا کہ یہ کیا ہو، گرم ہو. اگر آپ قائل ہو جائیں کہ واقعیت کے اوپر جو آثار مترتب ہو رہے ہیں وہ وجود کی وجہ سے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا، آپ اصالت الوجودی ہیں. اور اگر آپ قائل ہو گئے کہ یہ جو آثار مترتب ہو رہے ہیں واقعیت خارجی کے اوپر یہ ماہیت کی وجہ سے ہیں تو آپ کیا ہو جائیں گے، اصالت الموجودی ہیں. مطلب واضح ہوا؟ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب ہمارے پاس واقعیت ایک ہے، خارج میں ایک ہی واقعیت ہے، مثلا آپ ایک واقعیت ہیں، آپ دو نہیں ہیں، ایک ہیں، آپ بالوجدان بھی درک کر رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. جب آپ ہیں ایک واقعیت، میں ایک واقعیت ہوں، یہ خارج ایک واقعیت ہے، تو ایک واقعیت کو دیکھنے کے بعد دو مفہوم کیوں ہمارے ذہن میں آتے ہیں؟ ایک مفہوم تو ذہن میں آئے گا، وہ تو واضح سی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ واقعیت وجود ہے تو اس کو دیکھنے کے بعد مفہوم وجود ذہن میں آئے گا. اگر قائل ہو جائیں کہ واقعیت ماہیت ہے تو مفہوم ماہیت ہمارے ذہن میں آ جائے گا. درست؟ سوال اب یہ اٹھتا ہے کہ یہ دوسرا مفہوم کہاں سے آتا ہے؟ دوسرا مفہوم کہتے ہیں کہ اسی واقعیت سے ہی آتا ہے، لیکن اس کو انتزاع کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کو اصالت الوجودی یوں بیان کرتے ہیں کہ واقعیت کو جس نے پر کیا ہوا ہے، یعنی آپ یوں ذہن کے اندر رکھیں، تسامحی تعبیریں ہیں سمجھانے کے لیے. آپ خارج کو ایک ظرف کی مانند سمجھیں کہ یہ ایک ظرف ہے. سوال اب یہ ہے کہ یہ جو خارج میں ایک ظرف موجود ہے، خارج، اس خارج کو کس نے پر کیا ہوا ہے؟ اگر آپ قائل ہو جائیں کہ اس خارج کو وجود نے پر کیا ہے تو آپ اصالت الوجودی ہیں، اور اگر قائل ہو جائیں کہ اس خارج کو پر کیا ہے ماہیت نے تو آپ کیا ہیں، اصالت الموجودی ہیں. یہ ایک اور تیسری تعبیر آپ کی خدمت میں عرض کرتی کہ اصالت الوجودی کہتے ہیں کہ خارج میں جو کچھ موجود ہے کیا ہے، وجود ہے، اور اصالت الموجودی کیا کہتے ہیں، خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے، ماہیت ہے. اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر خارج کو پر فرض کریں وجود نے کیا ہوا ہے تو یہ مفہوم ماہیت کہاں سے آتا ہے؟ جواب یہ دیتے ہیں کہ ماہیت کو ہم اسی واقعیت سے انتزاع کرتے ہیں. ماہیت ذہن کی بنائی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اسی واقعیت سے ہمارے ذہن میں آتی ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں ہر واقعیت چونکہ محدود ہے تو اس کی جہاں پر حد ختم ہوتی ہے ہم اس کی اس حد سے ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں. مثلا آپ نے جب اس کتاب، یہ آپ دیکھیں اس کتاب کو سامنے رکھیں، آپ نے اس سے دو مفہوم کا انتزاع کیا. پہلا مفہوم جو آپ کے ذہن کے اندر آیا تو وجود ہے. درست ہے، چونکہ ہم اصالت الوجودی ہیں، ہم قائل ہیں کہ اس واقعیت کو پر کرنے والی کون سی چیز ہے، وجود ہے. وجود تو ہمارے ذہن میں آ گیا اس کو دیکھنے کے بعد. ماہیت کہاں سے آئی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مثال ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں ماہیت ہم نے کہاں سے انتزاع کی ہے، اس کی اس حد سے. جب ہم نے اس کی باؤنڈریز کو دیکھا، اس کی اس حدود کو دیکھا کہ یہ اس طریقے سے حد میں آئی ہوئی ہے، اس قسم کی حد کو ہم کیا کہتے ہیں، کتاب.
ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں. مثلا اس قسم کو دیکھ کے ہم کتاب کہیں گے. مثلا آپ کو دیکھ کر جو میں نے مفہوم انسان کو انتزاع کیا ہے کیا ہے؟ آپ کی محدودیت سے انتزاع کیا ہے. آپ چونکہ محدود ہیں، آپ کی اس خاص قسم کی حد سے میں نے انسانیت کو انتزاع کیا ہے. آپ کی حد کتاب نہیں رکھتی، کتاب کی اپنی ایک حد ہے اور انسان کی ایک اپنی حد ہے. ہر ایک اپنی حد رکھتا ہے. ہم اس حد سے ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں. بات واضح ہوئی ہے؟ پس اسی وجہ سے کہتے ہیں ماہیت کیا ہے؟ حد الوجود ہے. ماہیت بالمعنی الاخص کیا ہے؟ حقیقت میں حد الوجود. اختلاف ہے ماہیت کی تفسیر کے اندر. عرض کر رہا ہوں فقط وہی مطلب عرض کر رہا ہوں کہ جو مشہور ہے اور کتابوں کے اندر بدایہ کی حد تک یہ تعبیریں آئی ہوئی ہیں. باقی اس کے اندر تفاصیل موجود ہیں. اصالت سے کیا مراد ہے، ماہیت سے کیا مراد ہے، ماہیت حد الوجود ہے، حکایت الوجود ہے، انحاء الوجود ہے، ظہورات الوجود ہے. یہ مختلف تعبیرات ہیں، لیکن ابھی آپ کو فقط مطلب سمجھانا ہے کہ اس فصل میں حقیقت کیا ہے. خدا کی ماہیت کیا؟ عرض یہ کر رہے ہیں. پس جب نتیجہ یہ نکالا کہ ماہیت حد الوجود ہے، پس ہر وہ واقعیت کے جو لا متناہی ہوگی وہ ماہیت سے مبرہ ہوگی، وہ ماہیت نہیں رکھے گی. اسی وجہ سے آ کر نتیجہ نکالا فلاسفہ نے کہ خداوند متعال ماہیت نہیں رکھتا، کیونکہ خدا کی کوئی حد نہیں ہے اور حد سے ہم ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں. پس خدا کی کوئی ماہیت نہیں. پس اس طریقے سے ہمارے ذہن میں دو مفہوم آتے ہیں. اصالت الوجودی ہو جائیں تو ماہیت حد الوجود سے انتزاع ہوگی. لیکن اگر اب اصالت الماہوی ہو جائیں، یعنی آپ قائل ہو جائیں کہ اس خارج میں فقط ایک نہ ایک حقیقت موجود ہے اور اس کا نام ہے ماہیت، پھر وجود کہاں سے آیا؟ وہ کہتے ہیں ماہیت ایسی حالت میں ہے کہ ہم اس کی اس حالت سے موجود ہونے کو انتزاع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ماہیت آثار رکھتی ہے. ہم اس کی اس کیفیت کو کہ جو وہ آثار رکھتی ہے، اس سے اس کے موجود ہونے کو انتزاع کر لیتے ہیں. بس ہم نے ماہیت سے مفہوم کو کیا کیا، وجود کو کیا کیا ہے؟ انتزاع کیا ہے. بس اس طریقے سے ایک واقعیت سے دو مفہوم ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. بات چل رہے ہیں ساتھ ساتھ. یہ وہ ریاضی کی طرح ہے، اگر تھوڑا سا بھی گڑبڑ ہو گئی نا تو مطلب رہ جائے گا. اور پتہ یہیں پہ چلتا ہے کہ انسان نے اگر محسوس کرنا ہے کہ میں فلسفی بن سکتا ہوں یا نہیں بن سکتا، وہ یہی آواز ہے. اگر تو شوق پیدا ہو رہا ہو اس باتوں کو سن کر کہ واقعیت کیا ہے، اس کے پیچھے جانے کا شوق بنے، مطالعہ کرنے کا شوق بنے، سوالات اٹھیں، پھر سوالات کو حل کریں، سمجھے کہ آپ کا جو ارادہ ہے فلسفی بننے کا. لیکن اگر ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ یہ لا یعنی باتیں کیا ہیں، خارج میں نے روٹی کھانی ہے، اب یہ روٹی ماہیت ہے یا وجود ہے، مجھے اس سے کیا اثر ہوگا. اگر یہ مسائل ذہن میں آتے ہیں جس طرح کہ اکثر یہ سوچتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ فیلسوف نہیں بن سکتا، اگرچہ مثلا وہ فلسفی کتابوں کو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو لہذا دقت کریں. اور یہیں سے انسان کو احساس ہو جاتا ہے. اور میں قائل ہوں اس بات کا، خدا نے ہر انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اگرچہ اس مقصد کو انسان نے خود اختیار کرنا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر ایسے انگیزے و تمایلات رکھ دیے ہیں کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ خدا نے مجھے کس کے لیے خلق کیا ہے. وہ انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے. مثلا اگر کسی طالب علم نے یہ پتہ کرنا ہے، اپنا ذوق معلوم کرنا ہے کہ میں کس فیلڈ کے لیے پیدا ہوا ہوں، وہ اسی طریقے سے مختلف علوم پڑھ کے اپنے آپ کو چیک کرے. آپ کا حشاش بشاش کس علم میں ہوتے ہیں آپ، یعنی مزہ اور لطف کس علم کو پڑھنے میں آتا ہے آپ کو.
فقہ اصول پڑھنے سے آتا ہے، تاریخ پڑھنے سے آتا ہے، قرآن و حدیث پڑھنے سے آتا ہے، عقلی ابحاث کو پڑھنے سے آتا ہے. احساس کر لیں کہ آپ جو ہیں کس علم کے لیے. مثلا شہید مطہری کی مثال دیتا ہوں. شہید مطہری کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا اسکول میں جایا کرتا تھا تو مجھے بہت مزہ آتا تھا ان فیلسوفان کی کتابیں پڑھنے سے. میں بہت مطالعہ کرتا تھا، بڑا یعنی جہاں بھی مجھے کوئی کتاب ملتی پڑھتا. یہ ان کے حالات زندگی میں موجود ہے، کتابوں میں نقل ہوا ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ چونکہ اس کو بچپن سے ہی شوق تھا عقلی اور دقیق بحثوں کو پڑھنے کا، فیلسوفان کو پڑھنے کا، آپ دیکھیں کتنا بڑا فیلسوف بن کر سامنے آئے وہ، کہ آج دنیا جو ہے وہ ان سے استفادہ کر رہی ہے. اسی طریقے سے آپ مثلا مختلف اپنے دوستان کو بھی آپ دیکھیں، اپنے اندر بھی کر سکتے ہیں کہ جس میں شوق ہوتا ہے اس کو وہ علم پڑھنے میں مزہ بہت آتا ہے. اگر انسان تھکاوٹ کا احساس بھی کر رہا ہو تو وہ علم پڑھ کے انسان کو احساس ہو جاتا ہے. الحمدللہ جب پاکستان کے اندر مدارس کے اندر موجود تھے، وہیں سے میرے اور بعض دوستان میرے ساتھ جو موجود تھے، احساس ہو گیا تھا کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر جانا چاہتے ہیں. عقلی مباحث کا شروع سے ہی شوق تھا. وہاں پہ عقائد میں زیادہ باتیں کرتے تھے، گفتگو عقائد میں ہی چلتی تھی، اس قسم کی باتیں تھیں. لہذا یہ ابحاث یہاں سے معلوم ہو جاتی ہے کہ انسان کیا کرنا چاہے. بہرحال پس مطلب واضح ہوا کہ اصالت الوجود کیا کہنا چاہتا ہے. اصالت الوجود حقیقت میں کہنا یہ چاہتی ہے، یا اصالت الوجود و اعتباریت الماہیہ، کہ خارج میں جو کچھ بھی ہے وہ وجود ہے. انسان نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وجود انسان ہے. آگ نہیں ہے، وجود آگ ہے. پھر یہ ماہیات کہاں سے پیدا ہوئی؟ جواب کیا دیا؟ ماہیات حد الوجود ہیں. ہم نے جب وجود محدود کو دیکھا، کیونکہ ہر وجود اپنی ایک خاص حد رکھتا ہے، ہم اس حد سے اس کی ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں. کتاب ہونے کو انتزاع کرتے ہیں، آگ ہونے کو انتزاع کرتے ہیں، انسان ہونے کو انتزاع کرتے ہیں. اس کی خاص حد ہے، اس سے انتزاع کرتے ہیں. پرواز ہے. پس اصالت الوجودی کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آگ کے اندر جو حرارت پیدا ہو رہی ہے وہ اس کے وجود کی وجہ سے ہے. انسان اگر رشد و نمو کر رہا ہے اور اپنے آثار دکھا رہا ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ وجود کی وجہ سے. نباتات کے اندر اگر آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں تو کس کی وجہ سے ہے؟ وجود کی وجہ سے ہے. چونکہ منشأ آثار وجود ہے، پس وجود اصیل ہے. پس اصیل کا معنی بھی واضح ہو جاتا ہے. یعنی آپ جس کو منشأ اثر مانیں گے، جس کو خارج میں واقعیت کے طور پر مانیں گے، وہ اصیل ہوگا، اور جو اس کے مقابل میں ہوگا وہ اعتباری کہلائے گا. اور اعتباری کا معنی عرض کیا تھا، وہ نہیں ہے کہ جو وہمی ہو ایک قسم کا، کہ میں نے اپنے ذہن میں ایک چیز بنا لیا بس اس اعتبار سے وہ وہمی ہے نا. اس ماہیت کو ہم خارج سے ہی لیتے ہیں، ہم خود نہیں بناتے. خارج ہمیں عطا کرتا ہے اس ماہیت کو. لیکن کیسے یہ ماہیت ہمیں ذہن میں حاصل ہوتی ہے؟ اس کے وجود کی وجہ سے، اس کیفیت الوجود کی وجہ سے. یعنی وہ وجود جس کیفیت میں موجود ہے، اس کیفیت سے ہم ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں. بعض مطالب ہیں توضیحی ذکر کرنے والے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تصویر مطلب آپ کے ذہن میں خوب ہو جائے، پھر بعد میں کہیں ان مطالب کو عرض کر دوں گا. ابھی فقط آپ کو پتہ چل جائے کہ اصالت الوجودی یا اصالت المحوی کہنا کیا چاہتا ہے. نہیں معلوم؟ مطلب کلیئر ہو گیا اس کو؟ بہت سارے مطالب میں نے چھوڑ دیے فقط اس وجہ سے کہ یہ فصل آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ فصل کہنا کیا چاہتی ہے. ایک اور تعبیر عرض کرتا ہوں، پھر عبارت میں تطبیق کرتے ہیں اس کو، اس سے زیادہ اور توضیح نہ دوں اس میں.
بعض بندوں نے آ کر یہ کہا کہ فلاسفہ کے درمیان اختلاف جو ہے نا کہ یہ واقعیت ماہیت ہے یا وجود ہے، اختلاف لفظی ہے، الفاظ کی فقط ہیر پھیر ہے، وائلا دونوں ایک ہی چیز کے قائل ہیں. یعنی اصالت الوجودی ہوں تب بھی وہ واقعیت کا قائل ہے، اصالت الماہوی ہوں تب بھی واقعیت کا قائل ہے، بالآخر واقعیت کے قائل ہیں. اب اس کو نام کیا دینا ہے اس میں ان کا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے اس واقعیت کو جو خارج میں موجود ہے اس کو انسان کہیں، کوئی کہتا ہے اس واقعیت کو جو خارج میں ہے اس کو وجود انسان کہیں. اب نام میں اختلاف ہے، پس اختلاف لفظی ہے. ان کو جواب یہ ہے کہ اختلاف لفظی نہیں ہے، اختلاف واقعی ہے. کیوں اختلاف واقعی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بحث اس بات میں نہیں ہو رہی کہ واقعیت نام کی تو ایک چیز ہے، اب اس کو نام کس کا دیں، وجود کا نام دیں یا ماہیت کا نام دیں. حقیقت میں ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس دو قسم کی حیثیات ہیں، ایک حیثیت ہے ماہیت اور ایک حیثیت ہے وجود. ماہیت کی حقیقت کیا ہے؟ ماہیت، کیونکہ یہ عبارت کے اندر موجود ہے اس لیے میں اس کو تبیین کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا ایک برہان اسی مطلب کے اوپر مبتنی ہے، لہذا یہ ضروری ہے تاکہ عبارت میں تطبیق کرنا آسان ہو جائے. ماہیت کی حقیقت کیا ہے؟ ماہیت، جب ہم اس کی حقیقت کو دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ماہیت کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کی تعریف میں نہ تو وجود اخذ ہوتا ہے، نہ ہی عدم ہونا اخذ ہوتا ہے، نہ ہی کلی ہونا اخذ ہوتا ہے اور نہ ہی جزئی ہونا اخذ ہوتا ہے. نہ اس کے اندر اخذ ہے کہ وہ وجود خارجی رکھتی ہو، نہ اس کی تعریف میں اخذ ہوتا ہے کہ وہ وجود ذہنی رکھتی ہو. ہر چیز سے مبرہ ہے، یعنی اس کا کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں الماہیتو، بعد میں آئے گی اس فصل میں اور یہاں بھی عبارت میں بھی موجود ہے. الماہیتو من حیث ہی لیست الا ہی. الماہیتو من حیث ہی، یعنی ماہیت کو اگر اس کی ذات کے اعتبار سے دیکھیں، لیست الا ہی، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے، فقط ماہیت ہے. انسان اپنی ذات میں فقط انسان ہے. یہ انسان نہ تو موجود ہے اپنی ذات میں نہ ہی معدوم ہے. یہ انسان اپنی ذات میں نہ تو کلی ہے نہ ہی جزئی ہے، اگر فقط اس کی ذات کو دیکھا جائے، ولا غیر. یہ موجود ہونا، معدوم ہونا، کلی ہونا، جزئی ہونا، یہ سب بعد میں اس کے اوپر عارض ہوتے ہیں. لیکن اگر فقط اس کی ذات کو دیکھیں اور کسی اور چیز کی طرف نگاہ نہ کریں تو یہ تمام چیزوں سے عاری ہے، تمام چیزوں سے خالی ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الماہیت متساویۃ النسبہ الی الوجود والعدم، کہ ماہیت وجود اور عدم کی طرف تساوی کی نسبت رکھتی ہے. یعنی نہ ماہیت کے اندر وجود کی طرف جھکاؤ ہے اور نہ ہی اس کا عدم کی طرف جھکاؤ ہے. آپ اپنے ذہن میں تحلیل کر سکتے ہیں کہ ایک آپ فرض کریں ماہیت مرکز میں کھڑی ہے اور اس کے 50% کے اوپر جو وجود ہے اس کے 50% پہ کیا ہے؟ عدم کھڑا ہے. یعنی ایک درجہ بھی وجود یا عدم کم نہیں ہے. جس طریقے سے وہ وجود کی طرف حیثیت رکھتی ہے، ماہیت اسی طریقے سے اتنے ہی درجے کی کیا ہے؟ عدم کی طرف حیثیت رکھتی ہے. متساویت 50-50 ہے. پس ماہیت کی حقیقت یہ ہے کہ ماہیت ذاتی طور پر کیا کرتی ہے؟ نہ وجود رکھتی ہے
نہ عدم رکھتی ہے، یعنی ان سب کو ذاتی طور پر طرد کرتی ہے، ذاتی طور پر طرد کرتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک دوسری حیثیت موجود ہے، یعنی یہاں پر عدم ابا موجود ہے، یعنی کسی کو طرد نہیں کرتی۔ وہ پچھلی تعبیر ہے، وہ غلطی سے ہو گیا، یعنی کسی چیز کو بھی طرد نہیں کرتی، کیونکہ متساوی تو نسبہ ہے نا۔ اب وہ بیٹھی ہوئی ہے، منتظر ہے علت کی کہ علت اس کو کیا دے، وجود دے دے لے لے گی، عدم دے دے لے لے گی، کلیت دے دے لے لے گی، کسی کی طرف بھی کوئی تمایل یا اقتضا نہیں رکھتی۔ عدم الابا ہے اس کے اندر، ابا یعنی طرد کرنا، عدم الابا یعنی کسی کو طرد نہیں کرتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کو وجود دیا جائے تو وہ کہے نہیں میں نہیں لے سکتی کیونکہ میں عدم کی طرف تمائل رکھتی ہوں، پس وجود میں نہیں لے سکتی۔ جیسے شریک الباری ہے، ممتنع الوجود ہے مثلا، اب اس کو وجود دیں تو وہ طرد کر دے گا۔ یہ تحلیل ذہنی ہے، کوئی بندہ ایسا نہ سمجھے شریک الباری جو ہے وہ ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ وجود نہیں لے رہا ہے۔ یہ فقط ہے کہ ان مطالب کو جو عقلی ہیں سمجھانے کے لیے اس کو حسی مثالوں کے ساتھ واضح کیا جا رہا ہے، وائلا کو ایسا نہیں ہے۔ مثلا ایک جگہ ایسا ہوا ہے، واٹس ایپ پہ ایک گروپ پہ بحث شروع ہو گئی تو صفات باری کے اوپر، تو اس میں نے ان کو یہ بیان کیا کہ خداوند متعال جو ہے وہ صفات رکھتا ہے اور ایک خدا کی ذات ہے، اس کی صفات ہیں، پھر خدا جو اس طریقے سے یہ مطالب تھوڑا سا بیان کیا تو فوراً اس نے اگلے بندے نے اعتراض کیا کہ اچھا پھر آپ دوئیت کے قائل ہو گئے، فلانا ہو گئے۔ میں نے کہا بندہ وہ بھی طالب علم تھا، میں نے کہا حد اقل آپ مجھ پہ یہ اعتراض نہیں کر سکتے چونکہ یہ تعبیریں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے، وائلا اور الفاظ نہیں ہیں ہمارے پاس کہ اس قسم کی ہم واقعیت کو سمجھائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی واقعیت ہو پھر اس کے اندر ہے۔ مثلا خدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا صفات رکھتا ہے، اب ایسا نہیں ہے کہ خدا کی ذات ہے صفات ہیں پھر یہ متصف ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، یہ غلط ہے، توحید حقیقی یہ نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی ہے، میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ مثلا ماہیت بیٹھی ہوئی ہے، اس کو وجود دے دو، عدم دے دو، اس نے کسی سے بھی نفی نہیں کرنی، وہ منتظر ہے کہ علت مجھے کیا دے گی، درست ہے۔ یہ ہے ماہیت کی حقیقت کہ ماہیت متساویت النسبہ ہے وجود اور عدم کی طرف۔ لیکن اب آتے ہیں ہمارے ذہن میں جو دوسری حیثیت آئی تھی وجود کی، وجود اب کیا ہے، ذاتی طور پر کیا ہے، خارجیت کو قبول کرتا ہے اور باقی تمام چیزوں کو طرد کرتا ہے، نہ عدم کو قبول کرے گا، نہ کلیت کو قبول کرے گا، نہ ذہنیت کو قبول کرے گا، کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ وجود فقط اور فقط جو ہے وہ خارجیت کو قبول کرتا ہے کہ میں نے خارج میں ہونا ہے، خارج کے علاوہ میں نے کہیں نہیں ہونا، وجود فقط خارج میں ملے گا آپ کو، بات واضح ہے۔ بس اس جو دوسری حیثیت جو ہمارے ذہن کے اندر آئی ہے وہ حیثیت وجود تھی۔ یہ اب حیثیت کیا کر رہی ہے، یہ حیثیت اب ایسی سنخ سے ہے کہ جو کیا کر رہی ہے، ذاتاً ذہنیت اور کلیت کو طرد کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ ہماری بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو خارج میں واقعیت ہے یہ کس حیثیت سے ہے؟ آیا اس حیثیت سے ہے کہ جو ذاتاً کسی کو بھی طرد نہیں کرتی، یعنی ماہیت ذہن میں آئے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، خارج میں آئے تب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یا نہ یہ واقعیت ایسی سنخ سے ہے، یہ واقعیت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو فقط خارجیت کو قبول کرتی ہے اور کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتی۔ اگر آپ قائل ہو جائیں کہ یہ جو واقعیت ہے یہ ایسی حیثیت ہے یا ایسی حقیقت ہے کہ جو کلیت و ذہنیت و خارجیت ان کو طرد نہیں کرتی، تو ہم کہیں گے کہ یہ ماہیت ہے، آپ اصالت الموہوبی ہیں۔ لیکن اگر آپ قائل ہو گئے کہ یہ واقعیت ایک ایسی حقیقت ہے
کہ جو فقط خارجیت کو قبول کرے گی، ذہنیت، کلیت، عدم کو طرد کر رہی ہے، تو اب ہم کہیں گے کہ یہ وجود ہے، اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ اصالت الوجود قائل ہو جائیں گے۔ بس اصالت الوجود والے کہتے ہیں یہ وجود ہے، یہ ذاتاً عدم کو طرد کر رہا ہے، اور ماہیت اصالت الماہوی ہوں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ حقیقت ایسی ہے کہ جو ذاتاً عدم کو طرد نہیں کر رہی ہے، کیونکہ اس کی ذات میں عدم آخر نہیں ہے۔ ہاں اب چونکہ شارع نے اپنے علت نے اس کو موجود کر دیا ہے، پس موجود ہونے کی وجہ سے یہ کیا کر رہی ہے؟ طرد عدم کر رہی ہے، وائلا ذات میں یہ طرد عدم نہیں کرتی۔ پس معلوم ہوا کہ اختلاف لفظی نہیں ہے، اختلاف حقیقی ہے۔ بات ہماری یہ ہو رہی ہے کہ یہ واقعیت کس سنخ سے ہے؟ سنخ ماہیت سے ہے تاکہ یہ ذاتاً کسی چیز کو طرد نہ کرے، یا یہ سنخ وجود میں سے ہے تاکہ ذاتاً یہ عدم کو، کلیت کو، ذہنیت کو طرد کرے، فقط خارجیت کو قبول کرے۔ اصالت الوجود کا ادعا یہ ہے کہ یہ واقعیت سنخ وجود میں سے ہے، اور اصالت الماہوی کہتا ہے یہ سنخ ماہیت میں سے ہے۔ بات واضح؟ یہ اصالت الوجود والے کہنا چاہتے ہیں، مختلف تعبیرات کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اب جو بھی چیز آپ کے ذہن میں رہ جائے، ساری تعبیریں ذہن میں رہ جائیں تو اچھا ہے، تاکہ بعد میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ درست تعبیر کون سی تھی اس کے بارے میں۔ اگر ساری تعبیریں نہ ذہن میں رہی تو کچھ نہ کچھ ذہن میں رہے، تاکہ اگر کوئی کل پوچھ لے کہ آپ فلسفہ پڑھ رہے ہیں تو یہ اصالت الوجود حقیقت میں کہنا کیا چاہتا ہے، تو آپ کم از کم بتا سکیں کہ فیلسوف اصالت الوجود میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ بات واضح ہے؟ اب میں اس سے زیادہ توضیح نہیں دیتا، عبارت پہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی نقطہ ہوا تو وہاں عرض کرتا ہوں۔ الفصل الرابع من المرحلة الأولى في اصالت الوجود واعتباریت الماہیہ، کہ وجود کے اصیل ہونے میں اور ماہیت کے اعتباری ہونے میں چوتھی فصل ہے۔ علامہ ایک مقدمے سے استفادہ کرتے ہیں کہ جو ہم نے مقدمے میں اس کو بیان کیا تھا، فرماتے ہیں انا لا نرتاب فی ان هناك امورا واقعیتا ذات آثار واقعیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ واقع کے اندر یعنی خارج میں ایسی امور واقعی موجود ہیں کہ جو آثار رکھتے ہیں، یعنی ہم سفسطے کے قائل نہیں ہیں، ہم واقعیت کے قائل ہیں، اور یہ واقعیت آثار رکھتی ہے، یہ ہم نے پہلے ثابت کر دیا ہے۔ لیست بوہم الواہم، اور یہ واقعیت جو موجود ہے یہ وہم نہیں ہے، جیسے صوفسطائی قائل تھا، وہ کہتا ہے واقعیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے میرا وہم ہے، فقط خواب دیکھ رہے ہیں، جیسے خواب میں آپ واقعیات دیکھتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں وہ تو تھا ہی کچھ نہیں، اس طریقے وہ کہتے ہیں ہم خواب میں ہیں، ہر بندہ خواب میں سو رہا ہے، خواب میں وہ کیا سو رہا ہے، سوتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہے، یہ سارا خواب کی حالت چل رہی ہے، جب بیدار ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے، مثلا اس طریقے سے وہ صوفسطائیوں کہتے تھے اس کو۔ کہتے ہیں پس یہ تو ہم نے مان لیا کہ ہم صوفسطائی نہیں ہیں، فیلسوف ہیں، اور یہ قائل ہیں کہ خارج میں ایک واقعیت ہے۔ ثم ننتزع من كل من هذه الامور المشهودة لنا، بریکٹ کو چھوڑ کے مفہومین اثنین، ہم جب اس واقعیت کو دیکھتے ہیں، ان امور کو کہ جن کو ہم نے دیکھا، ان امور میں سے ہر ایک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے دو مفہوم کو انتزاع کرتے ہیں۔ بریکٹ میں آئے فی عین انہ واحد فی الخارج، باوجود اس کے کہ یہ واقعیت کیا ہے؟ ایک ہے، خارج میں ایک ہی ہے۔ عرض کیا خارج میں واقعیت ایک ہی ہے، لیکن اس ایک واقعیت کو دیکھنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ دو مفہوموں، یعنی یہ ایک واقعیت ہمارے ذہن میں دو مفہوموں کی صورت میں منعکس ہوتی ہے، دو مفہوم ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ ان دو مفہوموں کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کل منہما غیر الآخر مفہومان، وہ جو دو مفہوم آپ کے ذہن کے اندر آئے ہیں ہر دو مفہومی اعتبار سے غیر ہیں ایک دوسرے کے۔ پچھلی فصل میں ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ماہیت اور وجود مفہومی اعتبار سے ایک دوسرے کے مغایر ہیں۔ وَإِنِ اتَّحَدَا مِصْدَاقًا، اگرچہ ان کا مصداق ایک ہی ہے، خارج میں یہ ایک ہی ہے مصداق کے اعتبار سے۔ وہ دو مفہوم جو آپ نے انتزاع کیے کون سے ہیں؟ وہ وَهُمَا الوجود،
کہ جو کہ حیثیت مشترکہ ہے، والماہیہ جو کہ حیثیت مختصہ ہے۔ کل انسان مثال دیتے ہیں، جیسا کہ ہم انسان کو دیکھتے ہیں، الذی فی الخارج جو کہ خارج میں موجود ہے، المنتزع عنہ اس انسان کو خارج میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے انتزاع ہوتے ہیں دو مفہوم، کون سے؟ انہ انسان و انہ موجود۔ ایک چیز جو ہم لیتے ہیں وہ انسان ہونے کو لیتے ہیں، اور ایک چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ اس کے موجود ہونے کا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ بس یہ دو مفہوم ہمارے ذہن میں آ گئے۔ اب فرماتے ہیں وَقَدْ اخْتَلَفَ الْحُكَمَاءُ فِي الْأَصِيلِ مِنْهُمَا، فلاسفہ کے درمیان اختلاف ہے کہ ان دونوں میں سے اصیل کون ہے۔ فَذَهَبَ الْمَشَّاؤُونَ إِلَىٰ أَصَالَةِ الْوُجُودِ، مشائین قائل ہیں کہ اصیل کون ہے؟ وجود ہے۔ اب علامہ نے یہ تفصیل نہیں دی ہوئی جو میں نے تفصیل دی آپ کی خدمت میں کہ وجود اصیل ہے سے کیا مراد ہے، بعد میں تو تھوڑا بہت تذکر دیں گے جب براہین میں وارد ہوں گے، لیکن ابتدائی مسئلہ میں اس کو تبیین نہیں کیا۔ اگر مشاء قائل ہیں کہ وجود اصیل ہے، کیا مطلب وجود اصیل ہے؟ یعنی جو آثار خارج میں ہیں وہ وجود کی وجہ سے ہیں، وہ وجود کے ہیں۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ آگ حرارت دیتی ہے تو تسامحاً کہتے ہیں ہم، حقیقت میں کون دیتی ہے حرارت؟ وجود آگ۔ پس یہ اصالۃ الوجودی کہے گی۔ وَنُسِبَ إِلَى الْإِشْرَاقِيِّينَ الْقَوْلَ بِأَصَالَةِ الْمَاهِیَّہ، الْقَوْلُ بِأَصَالَةِ الْمَاهِیَّہ، اشراقیوں کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ وہ قائل تھے کس کے؟ اصالت ماہیت کے۔ یعنی کیا قائل اصالت الماہیت کے تھے؟ کہ جتنے بھی آثار ہیں کس کے ہیں؟ ماہیت کے ہیں، وجود کے آثار نہیں ہیں۔ وجود جو ہے وہ اعتبار ذہنی ہے، انتزاع ذہنی ہے۔ بات واضح؟ اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تاریخ مسئلہ کے اندر، یہ جو علامہ نے کہا ہے کہ مشاء اصالت الوجود کے قائل ہیں اور اشراقی اصالت الماہیت کے ہیں، یہ جو اصالت الوجود کے جس میں مشاء کی طرف دیا یہ درست نہیں ہے۔ کیوں عرض کیا تھا کہ اصالت الوجود بے عنوان مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا؟ میرداماد سے۔ ملا صدرہ نے اصالت الوجود کو اختیار کیا، لیکن یہ مسئلہ کہاں بنا؟ میرداماد سے۔ شیخ اشراق نے مسئلے کو تھوڑا واضح کیا، اعتباریت ماہیت کو، لیکن اصالت الوجود والی شق کبھی ان کے سامنے نہیں تھی، کیونکہ وجدانی طور پر لاشعوری طور پہ وہ قائل تھے اس بات کے کہ ماہیت کیا ہے؟ اصیل ہے اصل، اور وجود کیا ہے؟ اعتباریہ، اس کو مسلم فرض کیا ہوا تھا پہلے سے، لہذا اعتباریت ماہیت پر ادلہ قائم کی نا، اعتباریت وجود پر ادلہ قائم کی۔ اصالت الموہوی تھے شیخ اشراق، لیکن جب میرداماد کی باری آئی تو میرداماد نے دو شقیں کر دی کہ ہمارے پاس ایک وجود ہے، ایک ماہیت ہے، میں ماہیت کا قائل ہوں، وجود کے اصیل کا قائل نہیں ہوں۔ بس یہاں مسئلہ بنا، اور اصالت ملا صدرہ نے کیا کام کیا؟ ملا صدرہ نے آ کر کہا کہ نہ، ماہیت کو اصیل نہیں مان سکتے، حقیقت میں اصیل کون ہے؟ وجود ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اصالت الوجود کا مبتکر کون ہے؟ ملا صدرہ۔ کس معنی میں مبتکر ہے؟ اس معنی میں کہ اس کو بے عنوان مسئلہ ذکر کر کے پھر اصالت الوجود کو انتخاب کیا۔ اس طریقے سے انتخاب جو ہے وہ پہلے کسی فیلسوف کے پاس موجود نہیں تھا۔ اما القول باصالتهما معا فلم يذهب الیہ احد منهم، کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ماہیت اور وجود دونوں اصیل ہیں۔ علامہ کہتے ہیں ایک فیلسوف بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو دونوں کا قائل ہو، ایک ہی قائل ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر دونوں کے آپ قائل ہو جائیں گے تو تعدد واقعیت لازم آئے گی، کیونکہ عرض کیا تھا واقعیت ایک ہے۔ واقعیت جب ایک ہے تو وہ مفہوم بھی پھر ایک ہی اس پر اولن و بالذات بدون واسطہ صدق کرے گا۔ اگر آپ اصالت الوجودی ہوگے تو اولن و بالذات یہ مفہوم وجود کا مصداق ہے، اور ماہیت پھر کیا ہے؟ وجود کی وجہ سے اس پر صدق کرے گی۔ بات ہے؟ جیسے مثلا عرض کیا کہ پہلے انسانیت ہوگی تو کاتب ہونا اس پر حمل کرے گا، اگر انسان ہی نہ ہو کاتب بھی نہیں ہوگا۔
اسی طریقے سے اگر ہم قائل ہو جائیں کہ یہ واقعیت مصداق ہے اولا و بالذات کس کا؟ وجود کا، تو ماہیت بھی اس پر صدق کر رہی ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن ماہیت جو صدق کر رہی ہے اس پر کس کی وجہ سے کر رہی ہے؟ وجود کی وجہ سے کر رہی ہے۔ مراد ہے پس اگر ہم قائل ہو جائیں اصالتہما کے تو تعدد واقعیت لازم آئے گی۔ ایک اور چیز کا اضافہ کر دوں جو میں نے مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اگر اصالتہما کے قائل ہو جائیں تناقض لازم آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حیثیت وجود کیا ہے؟ ابا، طرد، کیونکہ وہ فقط خارجیت کو قبول کرتا ہے، ذہنیت، کلیت، عدم اس کو طرد کرتا ہے، کیونکہ وجود پر عدم نہیں آ سکتا۔ لیکن ماہیت کی حیثیت کیا ہے؟ عدم الابا، وہ کلیت کو بھی قبول کر لیتی ہے، وہ عدم کو بھی قبول کر لیتی ہے، وہ وجود کو بھی قبول کر لیتی ہے، یعنی عدم الابا۔ بس کیسے ہو سکتا ہے کہ دو اصیل ہوں، ایک کی حیثیت کیا ہے؟ عدم الابا ہو، دوسرے کی ہو ابا، تو واقعیت بیچاری کہاں جائے؟ وہ ابا کرے یا عدم الابا کرے؟ تناقض لازم آ جائے گا۔ بس فرماتے ہیں کہ اما القول باصالتهما معا فلم يذهب الیہ احد منهم، حکماء میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں ہوا۔ کیوں؟ لاستلزام ذالک کون کل شیء شیئین اثنین، کیونکہ اگر اصالتہما کے قائل ہو جائیں تو ایک چیز دو چیز بن جائے گی۔ حالانکہ ہم خارج میں دیکھ رہے ہیں کہ یا یہ کتاب ہے یا یہ وجود کتاب ہے، دو چیزیں تو ہمیں، یہ ایک ہی چیز ہے، آپ دوسری چیز نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ دونوں اصیل ہیں تو ہمیں نظر آنی چاہیے، جس طرح ایک چیز یہ نظر آ رہی ہے دوسری چیز بھی نظر آئے ہمیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بس اگر اصالتہما کے قائل ہوں گے تو تعدد واقعیت لازم آئے گی، وہ خلاف ضرورہ، یہ بالبداہتاً جو ہے وہ باطل ہے، کیونکہ ہم وجداناً اس چیز کو درک کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی واقعیت ہے۔ والحق ما ذهب الیہ المشاؤون من اصالت الوجود، کہتے ہیں حقیقت کیا ہے؟ میں بھی اصالت الوجود ہی، حق مشائین کے ساتھ ہے۔ برہان کیا ہے اس کے اوپر؟ برہان آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور مطلب بعد میں اس کو تطبیق کر دیں گے۔ یہ مطلب میں نے ابھی آخر میں جو توضیح دیا تھا بالکل وہی ہے۔ علامہ کہتے ہیں دیکھیں ماہیت کی حقیقت کیا ہے؟ ماہیت ذات کے اعتبار سے متساویت النسبہ ہے، یعنی ماہیت نہ تو عدم کی طرف تمایل رکھتی ہے اور نہ ہی وجود کی طرف تمایل رکھتی ہے، نہ اس کے اندر وجود اخذ ہے، نہ اس کی طرف اس کے اندر کیا ہے؟ عدم اخذ ہے۔ اب سوال یہ ہے ماہیات خارج میں تو ہیں، انسان خارج میں ہے، درست؟ یہ خارج میں پھر کیسے آ گئی؟ انسان خارج میں کیسے آیا؟ حالانکہ انسان کی جو حقیقت ہے کیا ہے؟ نہ عدم کی طرف اقتضا رکھتی ہے نہ ہی وجود کی طرف اقتضا رکھتی ہے، ہر دو طرف عدم الاقتضاء متساویت النسبہ ہے۔ تو پھر اگر یہ موجود ہو گیا ہے انسان تو وجود کیسے ہوا؟ یہ اگر کہیں ایسے بیٹھے بیٹھے ہو گیا، ماہیت بیٹھی ہوئی تھی ایسے ایک دم سے کیا ہوگی؟ موجود ہو گئی، کہتے ہیں اگر اس کے قائل میں انقلاب لازم آئے گا، فلسفے کا انقلاب نہ یہ دوسرا انقلاب، انقلاب جو ہے وہ محال ہے، فلسفے میں انقلاب محال ہے۔ کل کوئی مثلا یہ نہ کہے مثلا یہ جو انقلاب ہوتا ہے محال ہوتا ہے، انقلاب لانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ انقلاب کیا ہے فلسفے کے اندر؟ ایک چیز اپنی ذات میں بدون اضافہ کسی اور حقیقت میں بدل جائے، یعنی مثلا فرض کریں انسان ہے، اگر یہ انسان بیٹھا بیٹھا بدون سبب کسی اور حقیقت میں بدل جائے تو اسے کہتے ہیں یہ انقلاب الحقیقت ہے، انقلاب الذات ہے، ذات منقلب ہو گئی ہے۔ اور فلسفے میں کوئی بھی چیز بدون سبب نہیں ہوتی، بس یہ انقلاب محال ہے، کیونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی سبب ہونا چاہیے۔ بیٹھے بیٹھے کوئی بھی چیز، کوئی بھی ذات کسی دوسری ذات میں بدل نہیں سکتی مگر یہ کہ اس کا کوئی سبب آ جائے۔ تو کہتے ہیں ماہیت تو اپنے ذات میں متساویت النسبت تھی، تو یہ موجود کیسے ہو گئی خود بخود؟ اگر خود بخود کے قائل ہو جائیں تو انقلاب الذات لازم ہے کہ جو کہ محال ہے، بس حتماً علت نے اس کی طرف کسی چیز کو اضافہ کیا ہے۔
عدم کو اضافہ تو نہیں کیا، کیونکہ عدم کو اضافہ کرتے تو معدوم ہونا چاہیے تھا انسان کو، بس معلوم ہوا کس کو اضافہ کیا؟ وجود کو۔ اب وجود کی وجہ سے اس نے خارج میں تحقق پیدا کیا ہے اور اس کے اوپر آثار مترتب ہونے لگے ہیں، تو کہتے ہیں پس جو چیز اس کے خارج میں آنے کا سبب بن رہی ہو اور اس پر آثار مترتب ہونے کا سبب بن رہی ہو، پس اصیل اس کو ہونا چاہیے، نہ کہ اس ذات کو کہ جو اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں تھی۔ تو جو چیز بھی اس کو کیا ہے خارج میں لے کر آ رہی ہے، اس تساوی و نسبت سے اس کو خارج کر رہی ہے، وہ مخرج اصیل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہے جو اس کو خارجیت دے رہا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر آثار مترتب ہو رہے ہیں۔ بس پہلا برہان یہ ہے، دیکھیں والبرہان علیہ ان الماہیۃ من حیث ہی لیست الا ہی متساویۃ النسبہ الی الوجود والعدم، ماہیت من حیث ہی یعنی اپنی ذات کے اعتبار سے، لیست الا ہی فقط اور فقط اپنی ذات ہے، ماہیت ہے، اور اس کا حکم کیا ہے؟ متساویۃ النسبہ الی الوجود والعدم، وجود اور عدم کی طرف یہ متساویۃ النسبہ ہے۔ فلو لم یکن خروجها من حد الاستواء الى مستوى الوجود بواسطة الوجود، اگر قائل نہ ہو کہ ماہیت کا خارج ہونا حد الاستواء سے وجود کی طرف، وجود کی وجہ سے اگر اس کے قائل نہ ہوں، کان ذالک منہا انقلابا، تو اس کا مطلب ہے کہ ماہیت کیا ہو گئی ہے؟ انقلاب الذات پیدا کر گئی ہے، وہ محال، اور انقلاب کیا ہے؟ محال بالضرورہ۔ عرض کر دیا کہ انقلاب کیوں محال ہے، بحیث بریکٹ میں آ جائیں کہ ماہیت حد استواء سے جب خارج ہوگی تو کیسے خارج ہوگی؟ بحیث یترتب علیہ الاثار، آثار مترتب ہوں گے۔ آگ جب خارج میں آئے گی تو حرارت اس پر مترتب ہوتی ہے، تو یہ آثار کس کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ بواسطہ الوجود ہے، چونکہ وہ خارج میں لے کر آ رہا ہے۔ فالوجود هو المخرج لها عن حد الاستواء، پس معلوم ہوا کہ حد استواء سے خارج کرنے والا کون ہے؟ وجود ہے، وهو الاصیل، چونکہ وجود کی وجہ سے وہ مساوی ہونے سے خارج ہو رہی ہے، اور مساوی ہونے سے خارج ہونے کے بعد اس پر آثار مترتب ہو رہے ہیں، تو چونکہ ترتب آثار وجود کی وجہ سے ہے اور یہ اخراج کر رہا ہے اس کو، فهو الاصیل، پس وجود کو کیا ہونا چاہیے؟ اصیل ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی واقع میں جو موجود ہے وہ کون ہے؟ وجود ہے، ماہیت خارج میں نہیں ہے، وجود آگ خارج میں ہے، خود آگ خارج میں نہیں ہے، انسان کا وجود خارج میں ہے، خود انسان خارج میں نہیں ہے، وجود انسان ہے نہ کہ انسان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔